ایمان والا بنا دے، کاش اللہ اپنی پہچان نصیب فرما دے، کاش اللہ اپنا یقین نصیب فرما دے، کاش ہم سب رب کو پہچان لیں، رب کا یقین اپنے دلوں میں اتار لیں، سب پر سے یقین کو ہٹا لیں، رب پر نگاہیں جما لیں، سب پر سے نگاہیں ہٹا لیں، سب سے امیدیں کاٹ لیں، رب سے امیدیں جوڑ لیں۔ سب نہیں کرتے، میرا رب کرتا ہے، اور سب نہیں کریں گے، میرا رب کرے گا۔ سب مل کر ایک کو برباد نہیں کر سکتے، اور رب اکیلا کروڑوں کو دھسا دے۔ اکیلا نمرود ساری دنیا کا بادشاہ ہے، ساری دنیا میں اس کی حکومت ہے۔ اتنے بڑے بادشاہ کے برباد کرنے کے لیے اللہ نے جبرائیل کو نہیں بھیجا، ایک اللہ کی چھوٹی مخلوق مچھر، وہ بھی 2 ٹانگ کا ہوتا ہے لیکن 1 ٹانگ کا لنگڑا مچھر پہنچایا اور نمرود کو اس کی طاقت کے سنگ برباد کر دیا۔ ہماری زندگی میں حالات اس لیے آ رہے، ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، ہمارا یقین ہمارے رب پر نہیں، ہم رب کی طاقت کو نہیں جانتے، اپنی رب کی قدرت کو نہیں پہچانتے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، حالات ٹھیک کرنے والا، مسائل کو سلجھانے والا، ذلت سے نکالنے والا، موت حیات کو اتارنے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ اپنی عورتوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے محلے والوں کو سمجھائیں، ہر امیر و غریب کو سمجھائیں، ہر ایمان والے کو سمجھائیں، بالکل مت گھبرانا، تمہارے سنگ تمہارا رب ہے۔ سب مل جائیں، رب کے بغیر کچھ نہیں کریں گے، ایک اکیلا رب، اللہ کی قسم، سب کے بغیر سب کچھ کرے گا۔ اس کو اجاڑنے میں کچھ وقت نہیں لگتا، زمین پھاڑ کے زندہ دھسانے میں اس کو کوئی دیر نہیں لگتی۔ اللہ کی دھرتی پر جو زیادہ اچھلتا کودتا ہے، اللہ زمین پھاڑ کے زندہ دھساتا ہے۔ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا رب بڑی طاقت والا، ہمارا رب بڑی قدرت والا، ہمارا رب بڑی شان شوکت والا ہے۔ قارون اللہ کی زمین پر جب اچھلنے کودنے لگا، ایمان والوں کو ستانے لگا، ایمان والوں کے مذاق اڑانے لگا، زمین خدا نے پھاڑی ہے اور زندہ کاروں کو دھسایا ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، وہ اللہ، اس اللہ پر ہم ایمان لائے، بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، بڑی شان شوکت والا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کا پابند نہیں، اس کو بندوں کی مدد کرنے کے لیے جبرائیل و میکائیل کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اللہ حفاظت کرنے پہ آئے تو میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نمرودی طاقت کے مقابلے میں ضعیف، کمزور، اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا کے دکھا رہا ہے۔ موت میں حیات نکالنا میرے اللہ کا کام ہے، اور حیات میں موت کا ڈالنا یہ بھی میرے اللہ کا کام ہے۔ نمرود پورے پلان بنا کر ایمان والے کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سمندر میں پھینک رہا ہے۔ آگ کا سمندر موت کا جال ہے، وہاں موت ہے، لیکن وہاں اللہ وہاں موت کے نقشوں میں اللہ حیات دے رہا ہے۔ اس آگ کے سمندر میں 40 دن 40 رات حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، لیکن ایسے جیسے باغ میں ہیں۔ نمرود شاہی محل کے اندر ہے، لیکن ایسا جیسے آگ میں ہے۔ نمرود شاہی محل کے اندر بے چین ہے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آگ کے سمندر کے اندر چین و سکون میں ہے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم مچھلی کے پیٹ میں سکھ چین کے اندر ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم جیل خانے قید کے اندر عزت کے ساتھ ہے۔ اللہ اس کے یقین نصیب فرما دے، زندگی بنانے والا اللہ، موت کا دینے والا اللہ، حالات ٹھیک کرنے والا اللہ، حالات کو بگاڑنے والا اللہ، مسائل کو الجھانے والا اللہ، اور مسائل کو سلجھانے والا ایک اکیلا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ساری طاقتیں جمع ہو جائیں اور ساری توپیں لگ جائیں، اللہ کی قسم ایک کو مار نہیں سکتے، اور ایک اللہ ارادہ کر لے، 1 سیکنڈ میں زمین ہلائے گا اور کروڑوں کو دھسائے گا۔ دھسا چکا ہے، دھسا رہا ہے، قیامت تک دھسائے گا۔
ہم پریشان اس لیے ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. میں مال والا نہیں, میں ملک والا نہیں, میں بلڈنگ بنگلے والا نہیں, میں ایمان والا ہوں. اللہ نے بڑی قیمتی دولت مجھے ایمان کی دی ہے. ایمان والا کون؟ اللہ پر یقین کرنے والا. ایمان والا کون؟ اللہ کی ذات سے ڈرنے والا. ایمان والا کون؟ اللہ سے امیدیں باندھنے والا. یہ ساری مخلوق جمع ہو جائے, میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, اور میرا اللہ میرے خلاف ہو جائے, کوئی نہیں بچا سکتا. میرے بزرگوں, بھائیوں, دوستوں, اس وقت ضرورت اس بات کی ہے ہم اور آپ اپنے فیور میں اللہ کو کر لیں. کس کو کر لیں؟ اللہ کی قسم ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ہمارے رب کی ضرورت ہے. اللہ میرا دوست بن جائے, اللہ میرا ساتھی بن جائے, اللہ میرا ماوا ملجا بن جائے, اللہ میرا معین مددگار بن جائے, اللہ میرا محافظ بن جائے, اللہ میرے ساتھ ہو جائے. اس وقت کی ہر مسلمان کی ضرورت یہ ہے وہ اللہ کو اپنے ساتھ کر لے. اس وقت ہر مسلمان عورت کی ضرورت ہے اللہ کو اپنے ساتھ کر لے. میرے بزرگوں, بھائیوں, اللہ کی قسم ساری دنیا ہمارے ساتھ ہو بچا نہیں سکتی, اور اللہ ہمارے ساتھ ہو کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. جس کے ساتھ رب اس کے ساتھ سب, جس کے ساتھ رب نہیں سگی اولاد اس کے ساتھ نہیں. اپنے رب کو اپنا ساتھی بنانا ہے, اپنے رب کو اپنے ساتھ لینا ہے, اور یہ اللہ نے بڑا آسان کیا ہے. سبحان اللہ. ایک ہمارے رب کی لائن ایسی ہے جو کبھی انگیج نہیں ہوتی. بیوی کو لگاؤ انگیج ہے, ابا کو لگاؤ انگیج ہے, بھیا کو لگاؤ انگیج ہے. وارے میرے رب واہ ساری مخلوق کی سنتا ہے اور کبھی انگیج نہیں ہے, کبھی سوئچ آف نہیں ہے. بندہ دن میں پکارے اللہ کہہ رہے لبیک کی عبدی, بندہ رات میں پکارے اللہ کہہ رہے لبیک کی عبدی, بندہ دکان پہ پکارے اللہ کہہ لبیک کی عبدی. میرا بندہ جہاں پکارے, میرا بندہ جب پکارے, میرا بندہ جس حال میں پکارے اللہ کہتے لبیک کی عبدی, بندے میں حاضر ہوں. وارے اللہ واہ کتنا پیار کرنے والا اللہ, کتنا چاہنے والا اللہ, کتنی محبت کرنے والا اللہ, ہر وقت تیار ہے. بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے نہ کسی وقت سوتا ہے اور نہ کسی وقت اونگتا ہے. معلوم نہیں میرے بندے کو کب میری ضرورت پڑ جائے. دن میں بھی تیار, رات میں بھی تیار. جس رات میں ماں باپ بھی دروازے بند کر لیتے ہیں, بچے کو اندر آنے کی اجازت بھی نہیں دیتے, اس وقت بھی میرا رب اپنے دربار کو سجا کے بیٹھا رہتا ہے. اے میرے بندو میں تیار ہوں, اے میرے بندو میں تیار ہوں. میرے بزرگوں, بھائیوں, دوستوں, سارے مسئلوں کا حل یہ ہے ہم بن جائیں رب کے, رب کو بنائیں اپنا. ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, صرف اللہ کو ساتھ لینے کی ضرورت ہے. ہماری عورتوں کی عزتوں کی حفاظت, ہماری جانوں مالوں کی حفاظت, ہمارے جوانوں کی حفاظت, ہمارے دکان مکان کی حفاظت, ہماری دھن دولت کی حفاظت اللہ کی قسم اسی وقت ہو سکتی ہے جب اللہ ہمارے ساتھ ہو, ورنہ کسی چیز کی حفاظت نہیں ہو سکتی. کیا زمین, کیا آسمان, کیا انسانوں کی طاقت, کیا فرشتوں کی طاقت, کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. یہاں اسی لیے بلایا جاتا ہے سب کے مت بنو, رب کے بنو. سب کو مت پکارو, رب کو پکارو. سب کے سامنے مت رو, رب کے سامنے رو. سب کے سامنے آنسو مت گراؤ, رب کے سامنے آنسو گراؤ. سب پر یقین مت کرو, اپنے رب پر یقین کرو. سب سے مت ڈرو, اپنے رب سے ڈرو. رب وہ ہے جس کے قبضے میں ساری مخلوق ہے, اس کو مخلوق کے اجاڑنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. قارون اچھلنے لگا, زندہ پھاڑ کے زمین میں دھسا دیا. فرعون اچھلنے لگا, ایمان والوں کو ستانے لگا. اللہ نے پوری فوج کے سنگ دریا میں غرق کر کے دکھا دیا. میرے بندو گھبرانا مت, میں تمہارے ساتھ ہوں.
ضرورت اس بات کی ہے ہم اس بات کی نیت کریں اپنے اللہ کو ساتھ لیں گے انشاءاللہ. ارے لیں گے. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ساتھ لینے کا آسان راستہ بتایا، مشکل نہیں. غریب تمہارے ساتھ بھی اللہ، امیر تمہارے ساتھ بھی اللہ، تاجر تمہارے ساتھ بھی اللہ، مزدور تمہارے ساتھ بھی اللہ، مردوں تمہارے ساتھ بھی اللہ، عورتوں تمہارے ساتھ بھی اللہ، معصوم بچوں مت گھبراؤ تمہارے ساتھ بھی اللہ. اللہ تمہارے ساتھ ہو، آسان راستہ ہے. اللہ کو یاد رکھو. کس کو یاد رکھو؟ وارے اللہ وہاں کیسا پیار کرنے والا اللہ. اللہ خود کہنے بندے کے ہونٹ میری یاد میں ہلتے ہیں، میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. سبحان اللہ. باپ ہر وقت ساتھ نہیں رہ سکتا، ماں ہر وقت ساتھ نہیں رہ سکتی، بیوی ہر وقت ساتھ نہیں رہ سکتی، بیٹے ہر وقت ساتھ نہیں دے سکتے. وارے اللہ وہاں ہر وقت ساتھ، ہر جگہ ساتھ، ہر حال میں ساتھ. میرے بندوں مجھے یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ ہوں. کیسے پیارے اللہ. اللہ کہہ رہے بندہ مجھے اکیلا یاد کرتا ہے. او بندے میں تجھے اکیلا عرش پہ یاد کرتا ہوں. بندہ یاد کرے رب کو فرش پہ، رب یاد کرے اس کو عرش پہ. کیا شان ہے بندے کی. بندہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے. او بندے میں عرش پہ فرشتوں کو جمع کرتا ہوں اور تیرا ذکر کرتا ہوں. میرے بزرگوں بھائیو دوستو یہ نیت کرو زبان کو ذکر کا عادی بنائیں گے انشاءاللہ. ہر وقت اللہ کے نام کی عادت. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. کبھی زبان پہ سبحان اللہ، میرا اللہ پاک باقی سب ناپاک. الحمدللہ تعریف رب کی کسی کی تعریف نہیں. لا الہ الا اللہ زندگی بنانے والا اکیلا اللہ، اور زندگی اجالنے والا اکیلا اللہ، اور دل میں بسانے والا اکیلا اللہ. اللہ اکبر، میرا اللہ سب سے بڑا. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کیا کرے گی مخلوق؟ کرنے والا اللہ ہے. مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہ موت کا فیصلہ اتار دے کوئی زندگی نہیں دے سکتا، اور وہ جلانے کا ارادہ کر لے اللہ کی قسم کوئی مار نہیں سکتا. نمرود نے ہزاروں بچوں کو ذبح کیا، اسی کہ ابراہیم پیدا نہ ہو اللہ نے پیدا کر کے دکھا دیا. فرعون نے ہزاروں بچوں کو ذبح کیا، موسیٰ پیدا نہ ہو اللہ نے اس کے سرہانے میاں بیوی کو ملوایا اور موسیٰ کو ماں کے رحم میں پہنچایا اس کے سرہانے. ساری عورتیں ایک طرف، سارے مرد ایک طرف. بنا ظالم کتنا پلان بنائے گا، تیرے پلانوں کو فیل کرنا میرا اللہ جانتا ہے. سارے مرد مصر کے ایک طرف، ساری عورتیں ایک طرف. کوئی مرد عورت کے پاس نہ جانے پائے، کوئی عورت مرد کے پاس نہ جانے پائے. اس لیے کہ آج کی رات ہے کہ موسیٰ اپنی ماں کے رحم میں جائے گا باپ کے ذریعے. وارے اللہ واہ. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو چوکیدار بنایا عورتوں کا، نگرانی کرنا، کوئی عورت مرد کے پاس نہ جائے. اب موسیٰ علیہ السلام کے باپ کو نگراں بنایا مردوں کا، نگرانی کرو کوئی مرد عورت کے پاس نہ جائے. اور یہ خبیث ظالم خود بھی رات کو جاگتا رہا. ٹھیک ٹھاک ہے گناہ ٹھیک ٹھاک ہے، سارے مرد ایک طرف ساری عورتیں ایک طرف. جب مرد عورتوں کو الگ کر دیں گے بچہ آئے گا کیسے؟ واہ رے اللہ واہ، واہ رے اللہ واہ. موسیٰ علیہ السلام بھی بڑھے فرعون کی طرف، دیکھیں کیا حال ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی بڑی فرعون کی طرف، دیکھیں کیا حال ہے. ظالم گھراٹے لے رہا ہے. وہ اللہ جس کو جگانا آتا ہے اس اللہ کو سلانا بھی آتا ہے. وہی فرعون کے سرانے میاں بیوی ملے، اب موسیٰ گئے اپنی ماں کے پیٹ میں، اور صبح خبیث کو خبر مل رہی ہے موسیٰ تو ماں کے پیٹ میں جا چکے ہیں. تاریخ وقت نوٹ کر لو، اس تاریخ میں جو بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کیا جائے. اب موسیٰ علیہ السلام کے ڈر خوف سے ظالم ہزاروں بچوں کو ذبح کر رہا ہے. یہی موسیٰ ہوگا، یہی موسیٰ. واہ رے اللہ واہ. اللہ نے موسیٰ کو جنم بھی دے دیا اور اللہ نے اس کے دربار میں بھی پہنچا دیا. جس سے ہزاروں بچوں کو قتل کیا یہ موسیٰ ہوگا، اسی موسیٰ کو اللہ نے اس کی گود میں پہنچا دیا.
داڑھی پکڑتے تھے اور منہ پہ تماچے لگاتے تھے، اور بیوی آسیہ سے کہتے تھے مجھے لگتا ہے یہ موسیٰ ہے. بولے تیری تو کھوپڑی سڑ گئی، تجھے تو ہر بچہ موسیٰ دکھتا ہے. اتنا پیارا بچہ، خوبصورت بچہ موسیٰ. لمبا واقعہ ہے. اللہ اس کا نام ہے جو فرعون کی گود میں موسیٰ کو پال کے دکھاتا ہے. میرے بزرگوں بھائیوں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے. جان جاتی ہو جائے ایمان بچ جائے، مال جاتا ہو جائے ایمان بچ جائے، مکان جلتا ہو جلے ایمان بچ جائے. لیکن یاد رکھنا اللہ کی قسم، جو ایمان کو بچائے گا اللہ اس کا بال بیکا نہیں ہونے دے گا. جب آدمی ایمان سے بے فکر ہوتا ہے اللہ دکانیں جلواتے لٹواتے اور مکانوں میں انگار لگواتے اور دولت کو اللہ لٹواتے. اندر ایمان کی طاقت ہو، کوئی آنکھ اٹھا لے اللہ کی قسم نہ کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا. پریشانی ہے ہمارے پاس ایمان کی طاقت نہیں ہے. ایمان کی طاقت کہتے ہیں اللہ پر یقین کرنا، اللہ پر یقین کرنا. اس ایمان کی طاقت کے پیدا کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو ایک کام سکھایا تھا، ایک کام سمجھایا تھا، ایک کام میں لگایا تھا. وہ کام ہم نے چھوڑ دیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امیر ہر غریب کو، ہر تاجر ہر مزدور کو، ہر دیہاتی ہر شہری کو، ہر مرد ہر عورت کو، ہر بچے ہر بچی کو نبیوں والا کام، 1.25 لاکھ نبیوں والا کام، ختم نبوت والا کام، اپنا کام سکھایا، اس کام میں لگایا، اس کام کے لیے چلایا، اس کام کے لیے بستروں کو بندوایا، اس کام کے لیے گھر کو چھڑوایا، اس کام کے لیے سفر کروائے. میرے بزرگوں بھائیوں، جس کو کہتے ہیں دعوت والا کام، جس کو کہتے ہیں ایمان بنانے کی محنت، جس کو کہتے ہیں ایمان بچانے کی محنت، جس کو کہتے ہیں دلوں میں ایمان کو سجانے کی محنت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز 13 سال کے بعد لا کے دی ہے، روزہ اس کے بعد دیا ہے، زکوٰۃ حج اس کے بعد دیا ہے. سب سے پہلے ہر ایمان والے کو نبیوں والا کام دیا ہے. ہمیں سب سے پہلے دعوت کی محنت سکھائی ہمارے پیارے نبی نے. دعوت کا کام سمجھایا، دعوت کے کام میں لگایا، دعوت کے کام کے لیے چلایا، دعوت کے کام کے لیے اٹھایا کہ جب تم اللہ کے دین کی محنت کرو گے، اس محنت کے نتیجے میں اللہ سب سے پہلے تمہیں ایمان کی طاقت دے گا. جو محنت آج تک مسلمانوں کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، ساری محنتیں سمجھ میں آتی ہیں. 1.25 لاکھ نبیوں والی محنت، 2 لاکھ نبیوں والی محنت، ختم نبوت والی محنت، حضور پاک علیہ السلام کی پیاری محنت، وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. اس محنت کے سمجھنے سمجھانے کے لیے آپ کو یہاں جمع کیا ہے، بیان تقریر کے لیے نہیں. کہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آپ اس بات کو سمجھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے اندر ایمان کو راسخ کرنے کے لیے اور اپنے دلوں کے اندر ایمان کو سجانے کے لیے اور اپنے رب کو پہچاننے کے لیے اور اپنے رب کا یقین دلوں میں بسانے کے لیے ہمیں کام دیا تھا، ہمیں ایک محنت دی تھی، ہمیں کام میں لگایا تھا، ہمیں ایک محنت پہ ڈالا تھا، وہ چھوٹ گئی. امت کے اندر نماز موجود ہے، امت کے اندر روزہ موجود ہے، امت کے اندر حج موجود، عمرے موجود، زکوٰۃ موجود ہے، لیکن دین کی محنت چھوٹ گئی ہے. بڑی چوک ہم سے ہو گئی، بڑی بھول ہم سے ہو گئی، بڑی غلطی ہم سے ہو گئی. جس محنت کے ذریعے رب دل میں آتا تھا، رب دل میں سماتا تھا، رب پر یقین جمتا تھا، رب کا یقین دلوں میں اترتا تھا، وہی محنت چھوڑ دی. اب مسلمان سوال کرنے لگا، مولوی صاحب میرے لیے جماعت میں جانا کیا ضروری ہے؟ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں اور میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں حج عمرے کرتا ہوں. بھائی تو سب کرتا ہے لیکن میرے پیارے نبی کا کام نہیں کرتا ہے. پیارے نبی نے اپنی پیاری امت کو سب سے پہلے نبیوں والا کام سکھایا، نبیوں والے کام میں لگایا، نبیوں والے کام کے لیے کھڑا کیا، وہی چھوٹ گیا.
اس محنت کے ذریعے صحابہ کو اور صحابہ کی عورتوں کو اور صحابہ کے بچوں کو اللہ کا یقین ملا، ایمان کی طاقت ملی۔ یہ دور صحابہ کے اندر ہر مرد کا یقین اللہ پر، ہر عورت کا یقین اللہ پر، ہر بچے کا یقین اللہ پر، ہر بچی کا یقین اللہ پر، سب سے رشتہ کٹ گیا، رب سے رشتہ جڑ گیا، سب پر پیسے نگاہ ہٹ گئی، رب پر نگاہ جم گئی، سب سے امیدیں کٹ گئی، رب سے امیدیں جڑ گئی، سب کا ڈر نکل گیا، رب کا دل ڈر بس گیا۔ صحابہ کے بچوں کا یہ حال تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک مجمع ادھر ایک مجمع ادھر۔ بھائی کیا ہوا، کیوں کھڑے؟ بولے حضرت آگے شیر ہے، تشریف لے گئے، شیر کا کان پکڑا، تماشا لگایا، اللہ کی مخلوق کو ستاتا ہے، شیر ڈر کے مارے بھاگا جنگل کی طرف۔ جب ہم اللہ سے ڈرتے تھے شیر ہم سے ڈرتا تھا، ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، بلی چوہے میں ڈرا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، اللہ کی قسم اس وقت جتنی طاقتیں دندن آ رہی ہیں، اللہ کی نگاہ میں بلی اور چوہے ہیں۔ اللہ کا یقین دلوں میں، اللہ کا ڈر دلوں میں، اللہ کی امیدیں دلوں میں اس وقت آئیں گی جب نبیوں والا کام کریں گے، دعوت والا کام، ختم نبوت والا کام، دین کی محنت وہ محنت ہے جو دلوں کے اندر ایمان کی طاقت کو بھرتی ہے۔ جب آدمی کا یقین اللہ پر ہوتا ہے اس کا کوئی بال بیکا نہیں کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا زمین کا زلزلہ آپ کی ایک لات روکے گی انشاءاللہ۔ آگ کا سیلاب مدینے پاک کی طرف آ رہا ہے پہاڑ کے اندر سے، کسی نے آ کے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کو عرض کیا حضرت عمر آگ کا سمندر آ رہا ہے، آپ نے فرمایا جا اس آگ کو ڈھکیل اور کہہ دے عمر کہتا جہاز سے نکلی واپس جا۔ وہ صحابی تشریف لے گئے، دونوں ہاتھوں سے آگ کے سیلاب کو، سمندر کو ایسا ڈھکیل لیں جیسا چرواہا بکریوں کو ڈھکیلتا ہے، اور لے کے گئے، جس پہاڑ کے دامن سے نکلی وہی دفن کی۔ آپ کہاں سو رہے ہیں میرے بزرگوں بھائیوں؟ میرا اللہ بڑی طاقت والا ہے، میرا اللہ بڑی قدرت والا ہے، اور دعوت کی محنت اپنے دلوں میں رب کو بسانے کی محنت ہے۔ ایک اللہ کا یقین دلوں کے اندر آ جائے، اور دوسرا ہماری 24 گھنٹے کی زندگی سنت پر آ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ اللہ کی نگاہ میں اللہ کے عرش سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ کے یقین کو دلوں میں بسانا، اپنی زندگیوں کے اندر نبی کی پیاری سنتوں کو سجانا، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ آدمی کے پاس پیارے نبی کا طریقہ ہو اور اس کے اوپر کوئی آنکھ اٹھاوے، ایسا نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا۔ پریشانی ہے ہمارے پاس ہمارے اللہ کا یقین نہیں ہے، پریشانی ہے ہماری زندگی میں ہمارے پیارے نبی کا طریقہ ہی نہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں، یہ دین کی محنت اس واسطے اللہ کا یقین دلوں کے اندر پیدا ہو اور حضور پاک علیہ السلام کی پیارا طریقہ ہماری زندگی کے اندر ہو۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ ایمان والے کے دل میں لا الہ الا اللہ، اور ایمان والوں کے بدن پر محمد رسول اللہ۔ جب تک ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر حضور پاک علیہ السلام کا پیارا طریقہ تھا، ساری دنیا کے انسان کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، ہم سب کے سر کے تاج تھے، ہم سب کی آنکھوں کے تارا تھے، ہم سب کے دل کے پیارے تھے۔ عرش کی مخلوق ہماری دیوانی تھی اور فرش کی مخلوق ہماری دیوانی تھی۔ جہاں ایمان والا جاتا تھا عرش بھی اس سے پیار کرتا تھا اور فرش بھی اس سے پیار کرتا تھا۔ دنیا کے سارے مذہب کے ماننے والوں کا یقین تھا ایمان والا اگر تھوک دے گا اور ایمان والا اگر تھوک دے گا، اللہ اس کی تھوک اور تھوک پر بیمار کو بھی کھڑا کر دے گا۔ کہاں ہم چلے گئے؟ اپنے راستے سے بھٹک گئے۔ ساری قوموں کا یقین تھا جب لاکھوں روپے کی دوا فیل ہو جائے ایمان والے کو بلانا۔ لوگ سوال کرتے تھے یہ کیا کرے گا؟ حکیم صاحب ہیں، وید جی ہیں، بولے نہیں نہیں، اس کی پھوک کافی ہے، یہ اپنے رب کا نام لے گا اور بیمار پہ پھوکے گا، یعنی تھوکے گا۔
بھوک میں کیا ہے؟ ارے بولو، بھوک مانے تھوک. یہ پھوکے گا یعنی تھوکے گا. جس بیمار پر لاکھوں روپے کی دوا کام نہیں کر رہی، اس کی پھوک کی اللہ لاج رکھے گا، بیمار کو کھڑا کرے گا. اور ایسا ہو رہا تھا جب لاکھوں روپے کی دوا فیر ہو رہی تھی، ایمان والا آ کے اپنے رب کا نام لے کے پھو کرتا تھا اور اللہ بیمار کو کھڑا کرتا تھا. کھڑا کیا، کر رہا ہے، قیامت تک کرے گا انشاءاللہ. ہمارے بڑے واقعات سنانے کو منع کرتے ہیں، ورنہ میں آپ کو اس زمانے کے واقعات سناؤں اللہ نے کیسے مردوں کو زندہ کیا ہے. ہمارے بڑے منع کرتے ہیں کہ ایمان والوں کو کہو وہ اپنا ایمان اتنا بنا لیں، اور ایمان والوں سے کہو نبی سے اتنا پیار کر لیں، نبی کی سنتوں کو اپنے اندر اتنا سجا لیں کہ اللہ ان کی بھوک میں طاقت دے دے. دوسروں کے قصے مت سناؤ. بیٹھنے والا سارا مجمع نیت کرے، ایمان کی محنت کر کے اپنے دل میں رب کو بسائیں گے اور پیارے نبی کی زندگی پر محنت کر کے اپنی زندگی کو سنتوں پر لائیں گے. ارے لائیں گے. بس میرے بزرگوں، یہ دو کام ہم کر لیں، ہمارے اندر رب آ جاوے اور ہماری زندگی میں محمد رسول اللہ کا طریقہ آ جائے. اللہ کی قسم اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. ارے جہاں چیز کیا، لوہو قلم تیرے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے نبی جی آپ اعلان کر دیجئے، اگر یہ چاہتے ہیں اللہ ان سے پیار کرے، وہ آپ کی چال کو پسند کرے. جب میرا رب مجھ سے پیار کرے گا، اللہ کی قسم کیا سانپ، کیا بچھو، کیا درندے، کیا بھیڑیے، سب پیار کریں گے. صحابہ کرام نے دو کام کیے، دل میں رب کو بسا لیا، زندگی میں سنتوں کو سجا لیا. کیا سانپ، کیا بچھو، کیا شیر، کیا چیتے، سب دعائیں کرتے تھے. ساری مخلوق دعا کرتی تھی. اگر ہم یہ آپ چاہتے ہیں عرش کی ساری مخلوق ہمارے فیور میں ہو اور فرش کی ساری مخلوق ہمارے فیور میں ہو، صرف دو کام کر لے، دل میں رب، بدن میں محمد رسول اللہ. اس کلمے پہ محنت کرنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہر عورت کے دل میں، ہر مرد کے دل میں، ہر تاجر کے دل میں، ہر مزدور کے دل میں، ہر امیر کے دل میں، ہر غریب کے دل میں، ہر دیہاتی کے دل میں، ہر شہری کے دل میں لا الہ الا اللہ. کرنے والا اللہ، موت اور حیات کا مالک اللہ، زندگی بنانے بگاڑنے والا اللہ. اللہ کیسے کریں گے؟ اللہ کے کرنے کا ضابطہ محمد رسول اللہ. آپ تاجر بعد میں بنو، پہلے محمدی بنو. ہم مالدار بعد میں بنو، پہلے محمدی بنو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوتی ایک کان میں اذان دلوائی اور دوسری کان میں اقامت کہلوائی. میں بیٹھنے والوں کے کانوں میں اذان اقامت ہوئی کہ نہیں؟ ارے بولو نا. اپنے بچوں کے کانوں میں اذان اقامت کہلواتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کوئی رسمی رواجی چیزیں؟ نہیں نہیں. اللہ کہتے بندو دل میں لاؤ لا الہ الا اللہ اور بدن پہ سجاؤ محمد. او تاجر، تیری تجارت پہ میرے نبی کا طریقہ ہو، تیرا یقین اللہ پر ہو، تجارت پہ نبی کا طریقہ ہو. اللہ کے نبی فرما رہے ایماندار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ. او غریب فکر نہ کر، غربت سے مت گھبرا اور غربت سے مت ڈر. تیرے دل میں اللہ ہو اور تیرے بدن پہ میرے نبی کا طریقہ ہو، مالدار سے 500 سال پہلے تجھے جنت پہ اللہ پہنچائے گا. اللہ شرمندہ ہوں گے، اس غریب سے معذرت کریں گے، معافی مانگیں گے. میرے بندے ڈھنگ کے کپڑے تجھے نہیں دے سکا، ڈھنگ کا کھانا تجھے نہیں کھلا سکا، جا مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جا. ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو دلوں میں اللہ کے یقین کو بسانے کی ضرورت ہے، ہمیں تو زندگیوں میں نبی کے طریقوں کو سجانے کی ضرورت ہے. لہذا نیت کریں، اپنی عورتوں بچوں کو ہی سمجھائیں گے، اللہ پر یقین کر لو اور پیارے نبی کی زندگی کو مضبوط پکڑ لو. بس یہ دو چیزوں کی ضرورت ہے. ہر غریب، ہر امیر کے پاس، ہر تاجر، ہر مزدور کے پاس، ہر دیہاتی، ہر شہری کے پاس، ہر بیمار، ہر تندرست کے پاس اللہ کا یقین ہو،
پیارے نبی کا طریقہ ہو، پیارے نبی کا، بس یہ سیکھنے کی چیز ہے، اور اس کو سیکھنے کے راستے کا نام دعوت اور تبلیغ ہے۔ بستر لے کے پھرو، اس کا نام تبلیغ نہیں۔ چلوں پر چلے دو، اس کا نام تبلیغ نہیں۔ 3 چلے پہ 3 چلے لگاؤ، اس کا نام تبلیغ نہیں۔ اللہ کا یقین دلوں میں بساؤ، زندگی میں نبی کے طریقے کو سجاؤ، اس کا نام دعوت و تبلیغ۔ تو نیت کریں، اپنے گھروں کے اندر ایسا ماحول بنائیں گے، ہمارے گھر میں روزانہ ایمان کے مذاکرے ہوں۔ کہے کہ بولو، ارے بولو، ایمان کے مذاکرے۔ بیٹا ماں سے کہ ماں، زندگی بنانے والا اللہ۔ بھائی بہن سے کہ بہن، زندگی بنانے والا اللہ۔ شوہر بیوی سے کہ بیگم، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ۔ بیوی شوہر سے، بہن بھائی سے، ماں بیٹوں سے، بیٹی باپ سے کہے ابا زندگی بنانے والا اللہ ہے۔ ہر ایک کا یقین اللہ پر۔ بیٹی زندگی کیسے بنائے گا؟ بولے ابا زندگی بنانے کا ایک راستہ، دوسرا کوئی راستہ نہیں، اور اس راستے کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ بس قیامت تک کے لیے عزت دینے کا ایک راستہ، قیامت تک کے لیے دنیا آخرت پہ چمکنے پنپنے کا ایک راستہ، قیامت تک کے لیے دلوں میں سکھ اور چین پانے کا ایک راستہ، دوسرا کوئی راستہ نہیں، اور اس راستے کا نام محمد رسول اللہ۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ پیارے نبی کے ہر طریقے میں راحت۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی عزت والے محمد الرسول اللہ، اور دنیا میں سب سے بڑی عزت پانے والا اللہ کے پیارے نبی کے طریقوں کو برتنے والا۔ اللہ ہر ایک کو کامیابی دیں گے، راستہ ایک ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ ہر ایک کو عزت دیں گے، راستہ ایک ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ ہر ایک کو چمکائیں گے، راستہ ایک ہے محمد اپنی قوم کا دم پکڑنا چھوڑو، اپنے علاقوں کی دم تھامنا چھوڑو، ہر ایک کے پیچھے چلنا چھوڑو، ہر ایک کی نقل کرنا چھوڑو، نقل ایک کی کرو جن کا نام محمد الرسول اللہ، ایک کے پیچھے چلو جن کا نام محمد الرسول اللہ، ایک کو فالو کرو جن کا نام محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی قسم برکتوں کی بارش خدا برسائے گا، اللہ کی قسم کامیابی کی راہیں خدا کھولتا چلا جائے گا، اللہ کی قسم عزت کا تاج اللہ آپ ہی کو پہنائے گا۔ ارے کریں گے انشاءاللہ، کیا کریں گے؟ اپنے رب کو دل میں لانا ہے اور اپنے نبی کی زندگی کو اپنے اوپر سجانا ہے، بس۔ اب بتاؤ آسان ہے کہ مشکل؟ ارے بولو نا۔ میرا پیارا رب یوں کہتا سب پر یقین کرو، بڑا مشکل۔ میرے پیارے رب نے بندوں پر کرم کیا، آسان کر دیا۔ ایک سے دل لگاؤ، ایک کو دل میں بساؤ، ایک پر یقین کرو، بڑا آسان کیا۔ سب پر یقین کرنا بڑا مشکل تھا، پیارے رب نے کہہ دیا ایک پر یقین کرو، اس کا نام اللہ ہے۔ ایک کو دل میں بسا لو، اس کا نام اللہ ہے۔ ایک کو دل میں سجا لو، اس کا نام اللہ ہے۔ اور پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ میرے عزت و جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، تمہارے دل میں جب رب آ جائے گا سب کے دل میں تم چلے جاؤ گے۔ ہمارا رب سب کے دلوں میں ہم کو بسائے گا جب رب ہمارے دل میں اتر جائے گا۔ کیا میرے بزرگوں بھائیوں، قسم اللہ کی، یہی انشاءاللہ کل جوتے اٹھا کے آگے چلیں گے، اللہ کی قسم۔ ایک ملک کا منسٹر جب اس ملک میں پہنچے، ہم آفس میں سے نکل کر آیا اور جوتے اتار کر آیا، اور ہمارے بزرگ کا بیگ سر پہ لے لیا۔ کہاں لے لیا؟ امیگریشن چیف آفیسر ہیں اور سر پہ اس کا بیگ ہے ہمارے بزرگ کا، اور آگے آگے چل رہا، حضور میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا۔ ہم نے تو بے بھاؤ اپنے کو کیا، بے وزن کیا، ذلت کے کھڈے ہم نے اپنے لیے کھودے، اپنے پیارے رب کو پہچانتے نہیں اور اپنے نبی کی شان شوکت کو جانتے نہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ اللہ کی قسم عزت کا تاج پہنائے گا۔
پیارے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر ہم عزت پائیں گے، پیارے نبی کی زندگی سے دور رہ کر ہم کامیاب ہو جائیں گے، نہ کبھی ہوئے نہ ہوں گے۔ ہمیں پلٹ کے آنا پڑے گا اپنے پیارے رب کو دل میں بسانے کے لیے اور اپنے پیارے نبی کی سنتوں کو زندگی میں سجانے کے لیے۔ اللہ والوں کے سنگ ہمارے سفر ہوتے، ہم دیکھتے ہیں ساری دنیا کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، صرف دیکھنے کے لیے۔ آپ بنو تو صحیح اللہ والے، اور اللہ والا بننا اللہ کی قسم بڑا آسان ہے۔ ملک والا بننا بڑا مشکل ہے کہ باڈی گاڑی موٹ گارڈ بن جائیں گے۔ مال والا بننا بڑا مشکل ہے، ہزاروں چور ڈاکو ساتھ لگ جائیں گے۔ اللہ والا بننا بڑا آسان ہے، میرے اللہ کا یقین میرے اندر آ جاوے۔ اللہ والا بننا بڑا آسان ہے، میری زندگی کی ہر ضرورت ہے میرے نبی کا طریقہ آ جاوے، آسان۔ میں ضرور پیوں گا میرے نبی کے طریقے پر، میں ضرور کھاؤں گا میرے نبی کے طریقے پر، میں ضرور پہنوں گا میرے نبی کے طریقے پر، میں ضرور اتاروں گا میرے نبی کے طریقے پر۔ گھر میں آنا گھر سے جانا، بازار آنا بازار سے جانا، مال خریدنا مال کا بیچتا، سب میرے نبی کے طریقے پہ آ جائے بس۔ او میرے بندو، ایک کے پیچھے چلنا تمہارے ذمے، سب کو تمہارے پیچھے چلانا میرے ذمے۔ ایک کے پیچھے چلو جس کا نام ہے محمد رسول اللہ، اللہ کی قسم ساری مخلوق اللہ تمہارے پیچھے چلائے، ساری مخلوق۔ گھبرانا مت، اگر راستہ بھٹک جاؤ گے بھوکا شیر آئے گا اور راستہ بتائے گا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں جماعت سے بچھڑ گئے، اکیلے رہ گئے، بھوکا شیر آیا، دم ہلا کے بیٹھ گیا۔ حضور رہبر ہوں، راستہ بتانے آیا ہوں۔ وہ بھوکا شیر آگے آگے جا رہا ہے، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ پیچھے پیچھے جا رہے، ایسی جگہ کے لے آ کے چھوڑ دیا کہ سامنے جماعت نظر آ رہی، اچھلتا چلاتا جا رہا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے جس کے دل میں رب ہے اور جس کی زندگی میں محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے، اس کی رہبری کا کام میں نے کر دیا۔ آپ کیوں گھبرا رہے؟ ہمیں نہیں گھبرانا، خالی خبریں سن کے گھبرا رہے؟ بالکل نہیں، آپ تو اس بات کی فکر کرو میرا رب اندر کیسے آوے اور میرے نبی کا طریقہ میری زندگی میں کیسے چھا جاوے۔ گھروں میں ایمان کے مذاکرے ہوں اور گھروں میں سنتوں کو سیکھا جائے۔ جس گھر میں ایمان کی طاقت نہیں ہوگی اور جس گھر میں میرے پیارے نبی کی زندگی نہیں ہوگی، اس گھر کی کبھی حفاظت بھی نہیں ہوگی۔ اسی گھر کو انگار لگتی ہے جس گھر میں ایمان کی طاقت اور نبی کی زندگی کے بغیر زندگی گزرتی ہے۔ وہی دکان لوٹتی ہے جو دکان ایمان کی طاقت کے بغیر اور نبی کے طریقے کو چھوڑ کے چلتی ہے۔ کوئی طاقت آج تک پیدا نہیں ہوئی جس کے دل میں رب ہو، آنکھ اٹھا سکے۔ کوئی طاقت پیدا نہیں ہوئی جس کی زندگی میں نبی کا طریقہ ہو اور ستا سکے۔ یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اس بات کی نیت کرو ہم سب اپنے گھروں کے اندر اس کی محنت کریں گے، ہمارے گھر میں 100% نمازی ہوں۔ کیا ہو بولو؟ اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا حکم توڑے اور اللہ ہماری مدد کرے، اللہ کی دھرتی پہ اللہ کو ناراض کرے اور اللہ ہماری حفاظت کرے۔ ایسا نہ ہوا نہ ہوگا قیامت تک۔ میں آپ سے نہیں کہتا پورے محلے کو نمازی بناؤ، لیکن ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ہر ایک کو نماز پہ لاؤ۔ پورے محلے کو نمازی بنانا یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، محنت کرنا آپ کے بس میں، لیکن گھر کو نمازی بنانا یہ تو آپ کے بس میں ہے۔ آپ فجر پڑھنے جاتے ہیں اور بیوی کو سلا کے جاتے ہیں، اللہ کیسی عورتوں کی عزت آبرو کی حفاظت کرے گا؟ اللہ کہہ رہے ہیں جب بندہ فجر پڑھنے آتا ہے اور فجر پڑھ لیتا ہے وہ میری حفاظت میں آ جاتا ہے۔ کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھ لیں اور کتنے لوگ فجر کی نماز چھوڑ لیں، اللہ کی حفاظت میں آئیں گے کیسے؟ روزی کے لیے رو رہے اور روزی اترنے کا وقت صبح سویرے کا ہے، دن بھر اللہ روزی نہیں اتارتا۔ جو صبح نماز چھوڑ کے سوتا ہے اللہ اس کی روزی آسمان پہ روک لیتا ہے۔ جو سورج نکلنے تک سوتا ہے یہ قبر میں قیامت تک خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اصل نماز فجر کی ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کی ایسی تربیت کی تھی، عشاء بعد جلدی سو جاؤ اور صبح جلدی مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ۔ ساری دنیا جب سوئی پڑی رہتی تھی جانوروں کی طرح، یہ ایمان والا مرد بھی عورت بھی بچہ بھی اور بڑا بھی گھر کا ہر فرد تہجد پہ مصلی پہ کھڑا ہو کے رو رہا ہوتا تھا۔ اللہ کو ان سے پیار تھا۔ ہمارے نبی نے ایک رب کے سامنے رات کو رونا سکھایا تھا، ساری دنیا ہماری چوکھٹ پہ آ کے روتی تھی۔ ہم نے رب کے سامنے رونا چھوڑ دیا، اللہ نے سب کے سامنے رولانا شروع کر دیا۔ جن کو موترا نہیں آتا، میں کیا آپ سے عرض کروں بزرگوں، ان کی چوکھٹ پر جا رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں مسئلوں کا حل ہے، مسئلوں کا حل میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اس کے سامنے سر کو جھکانا۔ اپنے گھر میں اس کی کوشش کرے، عشاء بعد جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا، فجر کی نماز قضا نہ ہو، فجر کی نماز چھوٹنے نہ پاوے۔ مرد فجر پڑھ لیں، اللہ کہتے میری حفاظت میں آ گئے، عورتیں فجر پڑھ لیں، اللہ کہتے میری حفاظت میں آ گئے۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہو، عشاء بعد جلدی سونا ہے اور فجر سے پہلے اٹھنا ہے۔ سارے اسلام کے دشمنوں کا تجربہ ہے، جس دن مسلمان مسجد میں فجر میں اتنا آ جائے جتنا جمعے کی نماز میں آتا ہے، پھر ہمارا کوئی پلان کام نہیں کرے گا، اللہ ان کے ساتھ ہو جائے۔ اس لیے میں نے دو باتوں کے لیے آپ سے عرض کیا، ایک اپنے ایمان پر محنت کرنا، پیارے نبی کی زندگی کو اپنے اندر لینا، اور ایک نماز کا اہتمام کرنا۔ ارے بھائی کریں گے انشاءاللہ، آج سے اپنے گھر میں اس کی فکر ہو۔ گھر میں جو نماز آئے گی، ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ گالی گفتاری غصہ کبھی نہیں۔ مار پیٹ ڈانٹ ڈپٹ غصے سے بے دینی تو زندہ ہوتی ہے، دین کبھی زندہ نہیں ہوتا۔ دین کو لانے کے لیے پیار محبت نرمی، نماز کے فائدے، نماز کے نفع، نماز کی برکتیں جتنا سنائیں گے ہر ایک نماز پر آئے گا۔ ان کو بے نمازی ہم نے بنایا ہے، ان کو نماز چھوڑنا ہم نے سکھایا ہے، ان کو نماز چھوڑ کے سونا ہم نے بتایا ہے۔ لہذا بزرگوں بھائیوں، اپنی لیے صلاۃ التوبہ پڑھنا، استغفار کی کثرت کرنا اور اس بات کی نیت کرنا، اب انشاءاللہ اپنے گھر میں ایسی محنت کریں گے، روزانہ تھوڑی دیر ایمان کی باتیں، ہر ایک کے اندر اللہ کا یقین آوے، روزانہ تھوڑی دیر سنتوں کا سیکھنا، ہر ایک کی زندگی نبی کے طریقے پہ آوے، روزانہ نماز کے فائدے اور نماز کے نفع اتنا سمجھائے، ہر ایک نماز پر آوے۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں کلمہ نماز ٹھیک کر لو، اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ کلمہ نماز والے بن جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ اللہ کو اپنا ساتھی بنانا کتنا آسان ہے، اللہ پر یقین ہو، پیارے نبی کا طریقہ ہمارے پاس ہو، زندگی نماز کی پابند ہو۔ ارے بھائی کریں گے سب انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بزرگوں بھائیوں، اللہ کی پکڑ سے بچنے کا راستہ، اللہ کی مدد کو ساتھ لینے کا راستہ یہ، ہر ایمان والے کے پاس نبی والے اخلاق ہو۔ کیا ہوں بولو؟ نبی والے اخلاق۔ ہر ایمان والے کی زبان میں مٹھاس ہو، ہر ایمان والے کے مزاج میں نرمی ہو۔ ساری دنیا کے سارے مذہب والے کہتے تھے جس کی زبان میں مٹھاس پاؤ فیصلہ کرنا یہ ایمان والا ہوگا، جس کے مزاج میں نرمی پاؤ طے کر لینا وہ ایمان والا ہوگا۔ اور ہم نے اتنا بیک ریکارڈ اپنا دے دیا، اب جس کی زبان میں تیزابیت ہو اور کڑواہٹ ہو ساری دنیا کہتی ہے میاں بھائی ہوگا، اور جس کے مزاج میں گرمی اور غصہ ہو ہر ایک کہتا ہے میاں بھائی ہوگا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے اخلاق دیے تھے، ہماری زبانوں میں مٹھاس دی تھی، ہمارے مزاج میں نرمی دی تھی، ہمیں معاف کرنے والا بنایا تھا، غلطی ہو جائے معافی مانگنے والا بنایا تھا، ہم الٹی چال چل رہے۔ اللہ کی مدد آئے کیسے؟ میرے بزرگوں بھائیوں، جب تک ہماری زبانوں میں مٹھاس نہیں آئے گی، جب تک ہمارے مزاجوں میں نرمی نہیں آئے گی، جب تک ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نہیں سیکھیں گے، جب تک لوگوں کو معاف کرنے کی عادت نہیں بنے گی، جب تک لوگوں کی کڑوی کسیلی بات برداشت کرنے کی عادت نہیں بنے گی، اللہ ایمان کا مزہ نہیں چکھائیں گے۔
یہ زبان ہے نا بڑی خطرناک چیز ہے. ایک حدیث میں نے پڑھی جب سورج نکلتا ہے بدن کے سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کر زبان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے واسطے صحیح چلنا. تو صحیح چلے گی ہماری حفاظت ہے اور تو غلط چلی تو بک کے اندر چلی جائے گی. ڈنڈا سر پہ, تلوار ہاتھ پہ, ڈنڈا ٹانگ پہ, اور تو گالی بکی اور اندر گئی, اس کا کچھ نہیں بگڑتا, پورا بدن زخمی ہو رہا ہے. بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ پاک جب ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دیں گے کہ اللہ کا یقین ملے گا اور پیارے نبی کا طریقہ آئے گا اور نماز کا اہتمام ہوگا, پھر انشاءاللہ زبان میں مٹھاس آئے گی. ساری دنیا کہتی تھی اچھے اخلاق جس کے وہ ایمان والا ہے, لوگوں کے سم سلوک اچھا ہے وہ ایمان والا ہے. ہم نے لے کے دینے چھوڑ دیا. ایک مولانا صاحب مجھ سے کہنے لگے مسلمان معلوم ہے 1 وے ٹریفک چلتا ہے. مگر سمجھ میں نہیں آیا. بولے لینا جانتا دینا جانتا ہی نہیں ہے. ساری دنیا ترستی تھی میرے مال کا خریدار ایمان والا ہو. وہ نقد غیروں کو مال دینے کو تیار نہیں, ادھار ایمان والوں کو دیتے تھے. بھائی کیوں دے رہے ہیں اس کو؟ بولے یہ ایمان والا ہے, یہ ایماندار امانت دار ہے. یہ گھر میں فاقے اٹھائے گا لیکن اگلے کا پیسہ پہلے پہنچائے گا. ہمارے پیارے نبی نے ایمانداری سکھائی تھی, امانت داری سکھائی تھی, دیانت داری سکھائی تھی, لے کے وقت سے پہلے دینا سکھایا تھا, نرم بولنا سکھایا تھا, میٹھی زبان استعمال کرنا سکھایا تھا, لوگوں کو معاف کرنا سکھایا تھا, لوگوں کو گلے لگانا سکھایا تھا, بھوکوں کو کھلانا, پیاسوں کو پہنانا پلانا, ننگوں کو پہنانا, یہ ہمارے نبی کی تعلیم تھی. میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں, حضور پاک علیہ السلام علیہ اخلاق اللہ کو نصیب فرما دے. اس لیے کہتے ہیں اپنی عبادت کو اتنی جاندار بناؤ اللہ سے لینا آ جائے, اور اپنے اخلاق اتنے اچھے بناؤ لوگوں کو دینا آ جائے. جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت دی اللہ سے لینے کے لیے, اور حضور پاک علیہ السلام نے اخلاق دیے لوگوں کو دینے کے لیے. اپنی نماز اتنی اچھی ہو 2 رکعت پڑھیں اور اللہ سے لے لیں, اور اپنے اخلاق اتنے اچھے ہو ہر ایک کو دے دیں. لینے والا ایمان والا نہیں, دینے والا ایمان والا ہے. جو کھائے وہ ایمان والا کیسے ہوگا؟ جو کھلائے وہ ایمان والا ہے. ایک گھر میں فاقہ ہے اور ہدیے میں بکری کی سری آئی ہے. سبحان اللہ. ماں باپ بیوی بچے سب بھوکے اور اللہ نے بکری کی سری بھیج دی. خوشی کا ٹھکانہ نہیں. پکائیں گے, کھائیں گے, بھوک مٹائیں گے. تھوڑی دیر بعد خیال آیا ہمارے پڑوسی ہے, ہمارے گھر میں 1 دن کا فاقہ, ممکن ہے پڑوس کے گھر میں 2 دن کا فاقہ ہو, بیٹو 1 دن کا فاقہ اور برداشت کر لیں گے, سری پڑوس کے گھر میں پہنچائیں گے. وہ سری گئی پڑوس کے گھر میں, سب نے صبر کیا. ہمارے نبی نے ہمیں صبر کرنا سکھایا, ہمارے نبی نے لوٹ مار کرنا نہیں سکھایا, ہمارے نبی نے دینا سکھایا لینا نہیں سکھایا. اب وہ سری دوسرے کے گھر میں گئی, 2 دن کا فاقہ, سب خوش ہیں, معصوم بچے خوش ہیں, بھوک مٹ جائے گی, پیٹ بھر جائے گا, پھر سب بیٹھ گئے. دیکھو ہمارے گھر میں 2 دن کا فاقہ ہے, ہمارے بازو میں تیسرا گھر ہے, ممکن ہے 3 دن کا فاقہ ہو, بیٹو صبر کر لو, برداشت کر لو. یہ سری پڑوس کے گھر میں جائے گی, وہ سری تیسرے کے گھر میں گئی, وہ تیسرے کے گھر میں بھی فاقہ, لیکن وہ سری چوتھے گھر میں گئی. 7 گھروں میں چکر کاٹ رہی ہے, وہ ایک بکری کی سری. ہاں تو بیٹے کے پاس آئے تو باپ کو دینے کو تیار نہیں, اور باپ کے پاس آئے تو بیٹے کو دکھانے کو تیار نہیں. حالانکہ ہمارے آقا فرما رہے ہیں تیرا باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے, تیرا باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے. تو چاہے بند کر چاہے کھول, خبردار جنت کہیں تلاش نہ کرنا, تمہارے ماں کے پیروں تلے تمہاری جنت ہے. خبردار جنت کے لیے زیادہ کوشش مت کرنا, اپنی بیوی کو خوش کر لینا. سبحان اللہ. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں میری زندگی میں کوئی دن یاد نہیں آتا میرے آقا میرے گھر میں آئے ہوں بغیر مسکرائے, بغیر
سبحان اللہ. 9 کی 9 بیویاں کہتی ہیں ہمارے آقا ہمارے گھر میں سلام کر کے مسکراتے ہوئے آتے تھے، اور آج 24ویں صدی کا مسلمان بغیر سلام کے بھیڑیا بن کے گھستا ہے. آنکھیں اتنی بڑی اور منہ اتنا بندر کی طرح بولا ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری زندگی میں کوئی دن مجھے یاد نہیں آتا میں گھر کے دروازے پہ آیا ہوں اور میری فاطمہ نے مسکرا کر میرا استقبال نہ کیا ہو. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میری زندگی میں کوئی دن مجھے یاد نہیں آتا میرے آقا کی نگاہ مجھ پر پڑی ہو بغیر مسکرائے. آقا مسکراتے تھے پھر بیوی کو پیار سے دیکھتے تھے. میرے بزرگوں بھائیوں، پیارے نبی نے پیارے اخلاق دیے تھے، پیارے نبی نے میٹھی زبان دی تھی، پیارے نبی نے ہر ایک کو معاف کرنے والا بنایا تھا، پیارے نبی نے ہر ایک سے معافی مانگنا سکھایا تھا. یہ اخلاق جب تک ہماری زندگی میں نہیں آئیں گے اللہ کی مدد کے دروازے کبھی نہیں کھلیں گے. پڑھو نمازیں، کرو ختم قرآن، گھماؤ خوب تسبیحاں. اس نے فرمایا پوری رات تہجد پڑھنے والا اور پورے دن روزے رکھنے والا وہاں تک نہیں جا سکتا جتنا میٹھے بول بولنے والا چلا جاتا ہے. حضور پاک علیہ السلام صحابہ کو سنا رہے ہیں. کیا وہ صحابہ تھے، سبحان اللہ. او صحابہ، ایک عورت زانیہ، زناکار، طوائف، زندگی میں کوئی نیکی نہیں، ایک کتے پہ ترس کھا لیا، اس کی ضرورت کو پوری کر دیا، اللہ نے جنت پہ پہنچا دیا. ارے باپ کی پرواہی نہیں کرتا، ماں کا خیال ہی نہیں کرتا، بیوی کا پرواہی نہیں، بیوی تو غلامتی ہے. ارے بنائیں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس ہمارے نبی والے اخلاق ہیں. ہر ایک قسم کا سلوک، ہر ایک کی غلطی معاف، اور ہم سے چھوٹی سی غلطی ہو جائے فوراً معافی مانگ لینا. معافی مانگنے سے عزت بڑھے گی، عزت جائے گی نہیں انشاءاللہ. اللہ کے پیارے رسول فرما رہے اگر معافی مانگنے سے تمہاری عزت چلی جائے قیامت کے دن اللہ کے رسول سے لے لینا، عزت نہیں جائے گی. شیطان کہتا ناک، ہم نے تو آج تک کسی کی ناک کٹتی نہیں دیکھی. اللہ کو جھکنا پسند ہے، تواضع پسند ہے، عاجزی انکساری پسند ہے، لینت اور نرمی پسند ہے. اللہ کہتے ہیں میرے پاس وہ لاؤ جو نہیں ہے. یا اللہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے؟ بولے میرے پاس جھکنا نہیں ہے، تواضع نہیں ہے. تواضع لے کے آؤ اور عزت پاؤ. اسی میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں نیت کرو چھوٹا بن کر جیئیں گے انشاءاللہ. بڑا تو اللہ بنائے گا. اللہ بڑے، اللہ کا نام بڑا، اللہ کا کام بڑا. جتنے چھوٹے بنیں گے اللہ اتنا بڑا بنائیں گے. اللہ کے پیارے نبی فرما رہے جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے. اسی میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں یہ چیزیں ہمیں زندگی میں لانی ہے موت سے پہلے. موت کب آئے گی وہ اللہ ہی جانتا ہے. اسی سارا مجمع نیت کر لے اللہ کے راستے میں جا کر اپنے رب کو دل میں سجانا ہے، اپنے نبی کی زندگی کو زندگی میں بسانا ہے، اپنی نمازوں کو جاندار بنانا ہے اور نبی والے اخلاق لے کر اللہ کے راستے سے لوٹ کر آنا ہے. ارے کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ بھی نہیں بولتے. ارے بھائی کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کے لیے قبول فرمائے. اس کے لیے کہتے ہیں بھائی 4 مہینے کی نیت کرو انشاءاللہ. آپ دیکھو نہیں کرتے. بولے تبلیغ والوں کا بیان بڑا مزہ آتا ہے لیکن جو انجیکشن دیتے ہیں نا بھائی یہ ختم کر دیں. ابھی کریں کہ ہماری بیماری اتنی بڑھ گئی کہ ہمیں اس بیماری کے اندر بھی پھر رہے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے پھرنے کی؟ 50 سال سے پھر رہے ہیں کہ کاش میرا اللہ مجھے مل جاوے، میرے نبی کی زندگی میں سیکھ لوں، میری نماز جاندار بن جائے اور میرے پاس میرے نبی کے اخلاق آ جائے. نیت کرو جائیں گے 4 مہینہ انشاءاللہ. نہیں بولتے ڈر کے مارے، وہ ڈرتے کہ قبول نہ ہو جائے. ارے بولو انشاءاللہ. ہم نہیں جائیں گے اللہ لے جائیں گے. ہم تو نیت کر سکتے ہیں. مومن کی نیت اس کے عمل سے اس کو آگے لے جاتی ہے.
ہم نیت کر سکتے ہیں, ابھی نیت کر لی تو 4 مہینہ لگانے کا ثواب مل گیا. ملے گا نہیں, مل گیا. میرا اللہ تو ایسا پیار کرنے والا ہے. اور جب جائیں گے اللہ 10 گنا دے گا. تو بھائی نیت سب کی 4 مہینے کی ہے. اگر ہاتھ تو اٹھاؤ کس کس کا ارادہ نہیں ہے. او بھائی ارے ارادہ ہے نا, ہاتھ اٹھاؤ کس کس کا ارادہ ہے. واہ 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 واہ, اللہ قبول فرمائے, اللہ مدد فرمائے. اب یہ نیت کر لو کم سے کم نقد کل سے 1 چلہ دے کر اپنی زندگی اچھی بنائیں گے. ذرا کھڑے ہو جاؤ, 1 چلہ نقد کل سے کون تیار ہے؟ کھڑے ہو جاؤ, کھڑے, میں نام نہیں لکھتا, ذرا کھڑے ہو جاؤ, کل سے 1 چلہ